Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کے باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی اولاد وہ اپنے والد کے کچھ کام آئے گی. یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، تو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ کے معاملے میں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش نازل کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. یقیناً اللہ بڑا ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. کل کے درس میں تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ سمندر میں بڑے بڑے جہاز کیسے اللہ کے حکم سے اللہ کی نعمت لے کر وہ چلتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے. تو اس میں جو لوگ کھوج کرنے والے، تحقیقات کرنے والے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیونکہ جب موج سائے کی طرح کھڑی ہو جائے، سائبان کی طرح اوپر آ کر معلق ہو جائے، تو اس وقت سوائے موت کے اور کچھ نظر نہیں آتا، تو انسان اللہ کی دہائی دینے لگتا ہے، خالص اسی کو پکارتے ہوئے. لیکن جب اللہ بچا کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے، تو کچھ معدودے لوگ، چند لوگ ہوتے ہیں جو سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ناشکرے بدعہد ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے آگے باقاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، قرآن میں جو چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، ان سے انسان رک جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انسان وہ کرے. یہی اللہ کا خوف ہے. اب انسان اگر اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے. نیکیوں کی اسے توفیق ہوتی ہے، بڑا خوش نصیب ہے. کیونکہ آخرت میں جب کفر اور اسلام کی بات ہوگی، ایمان اور شرک کا مقابلہ ہوگا، تو وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اگر باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے،
باپ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرے اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب عذاب کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی، اس کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کے بعد، پانی میں غرق اور ڈوب ہو جانے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دوبارہ اس کے لیے دعا مت کرنا، مت پکارنا، ورنہ تمہارا بھی شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فوراً منع کر دیا۔ باپ نبی، بیٹا کافر، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے، باپ مشرک، بت پرست۔ جب اس انتقال کے بارے میں معلوم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن اللہ نے منع کر دیا، نہیں، دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ابو طالب چچا اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام شوہر، خاوند اور بیوی ان کی کافر، اللہ رب العزت نے فرما دیا قدرناها من الغابرین، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ لوط علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا کہ اس کا ساتھ پکڑیں اور کیا بولتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب دنیا میں منع کر دیا گیا تو آخرت میں اگر ایک شرک والا ہے، مشرک ہے، کفر والا ہے اور ایک ایمان والا ہے، تو چاہے جتنا مضبوط ریلیشن ہو، چاہے جتنا مضبوط تعلق ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی سفارش کرنا چاہے نہیں کر پائے گا، بیٹا اپنے باپ کی سفارش کرنا چاہے نہیں کر پائے گا۔ ہاں، جب دونوں مومن ہوں، باپ بھی ایمان والا ہے، بیٹا بھی ایمان والا ہے، دونوں ایمان والے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کی سفارش چلے گی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی نسلیں بھی ایمان لے آئیں تو ہم ان کے نسلوں کو ان سے ملا دیں گے، ہم ان کی نسلوں کو ان سے ملا دیں گے، یعنی جنت میں بالکل قریب قریب کر دیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہو جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی ایک دوسرے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ بیٹا اگر حافظ ہے، اللہ نے کی طرف سے گویا وعدہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اگر حافظ ہے تو اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو سفارش کے ساتھ وہ جنت میں لے جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سفارش کر کے ان لوگوں کو، رشتہ داروں میں سے، قریبی لوگوں میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو سفارش کر کے وہ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سفارش کا حق حاصل ہوگا، اور سب سے پہلے شروعات جو سفارش کی ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع ہوگی۔ اور آپ امتی امتی آپ چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے دعائی دے رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ نے کیا اور آخرت میں بھی آپ یہی کریں گے۔ تو ایمان والے کی سفارش ایمان والے کے لیے قابل قبول ہے، لیکن ایمان والے کی سفارش کفر اور شرک والے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا اللہ سے ڈرو جس دن کی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے اور تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی دنیا کی یہ ٹیپ ٹاپ، دنیا کی آرائش اور سہولیات، دنیا کے ناز و نعم، یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو سہولتیں آپ کو حاصل ہیں، اس کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، کیونکہ آخرت میں یہ سب کوئی کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ عرب کے کافر سرداران جو تھے، وہ جب کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا، اللہ کی بات قبول کرنا چاہتا، تو اس کے پاس جاتے، اس کے گمراہ کرتے، اپنے پیسے اور اپنی مالداری اور اپنے کیا بولتے ہیں کہ لوگوں میں پکڑ اور دسترس رکھنے کی وجہ سے کہ ہم سردار ہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ دیکھو اگر ایشور، اگر رب ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں دنیا میں اتنا پیسہ، اتنی دولت نہیں ملتی، ہمیں سرداری نہیں ملتی، ہمیں یہاں کے لوگوں میں اتنا وقار اور عظمت نہیں ملتی۔ تو جب دنیا میں ہم اتنا ملا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ہم اچھے رہیں گے، اس لیے تم اسلام مت قبول کرو، جو کچھ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اگر جہنم میں جانا پڑ گیا کسی وجہ سے اور تمہارے اوپر گناہ لد گئے تو گھبراؤ نہیں، تمہارے گناہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ ولا تزر
وازرۃ وزر اخری، کہ اس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا ہی بوجھ اٹھا کر چلنا پڑے گا۔ تو لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کے معاملے میں اللہ سے تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہاں، شیطان سے مراد تو خاص وہی شیطان جو ابلیس ہے، لیکن بہرحال اس کے چیلے چاپر بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہیں، نسل و ذریت بھی ہے، اور ساتھ میں جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ بھی شیطان ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کہا گیا کہ من یکن الشیطان له قرینا فسا قرینا، شیطان جس کا دوست اور ہمنشی بن جائے تو نہایت برا ہمنشی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بہت زیادہ فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد پوری تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان مردود سے، من شر الوسواس الخناس، اس شخص کے یا اس فرد کے وسوسے سے، اس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو کان میں آ کے پھسک دیتا ہے، ورغلاتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، کیونکہ شیطان ابلیس جو ہے یہ جناتوں میں سے تھا، تو فرمایا کہ جنات بھی شیطان ہیں، والناسی، اور لوگ جو شیطان کے طریقے پر لوگوں کو گمراہ کریں وہ بھی شیطان ہیں۔ تو بہرحال شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اب اس کے بعد توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو علم غیب کہلاتی ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مفاتیح الغیب 5 چیزیں ہیں جو علم غیب کہلاتی ہیں، وہ یوں کہہ لیجئے کہ غیب کی وہ چابیاں ہیں، انہی کا ذکر قرآن کریم میں کہا گیا۔ کیا ہے؟ کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلی چیز قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، نبی کو بتایا گیا، نبی کے پاس جو پیغام لے کر فرشتہ آیا اسے بتایا گیا، تو سب کو یہ معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی یہ نہیں معلوم۔ قرآن میں کہا گیا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ قیامت آنے والی ہے، ہم نے اسے چھپا رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ آخرت میں دے سکوں۔ ایک جگہ کہا گیا ان الساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت بہت تیز رفتاری کے ساتھ اچانک آ جانے والی ہے۔ کہیں پر کہا گیا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ کہیں پر کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بالکل سے جھنجھوڑ دی جائے گی، لیکن یہ کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا علم قیامت کے وقت، قیامت کا دن، قیامت کا مہینہ، قیامت کی رات، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی مرسل کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ دوسرے کہ وہ بارش برساتا ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اور دوسرا بارش نازل کرنے والا نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث میں مختلف چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ روک روک کر بھی بارش کرتا ہے، وقفے وقفے سے بارش کرتا ہے، جہاں چاہتا وہاں بارش کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْث میں شامل ہیں، اور جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنی بارش کرتا ہے۔ وہ اس کی حکمت پر مبنی ہے کہ وہ کہاں پر کتنی بارش وہ برساتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ حالانکہ آج کل آلات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے بارش کا وقت آتا ہے، بارش کب آئے گی، مانسون کب آئے گا، کس دن پہنچنے والا ہے، اس کے بارے میں لوگ اطلاع دینے لگے ہیں۔ موسم کیا بولتے ہیں کہ موسم محکمیات، یہ جو ہے ان جاننے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ بتاتے ہیں سب کچھ، لیکن اس محکمہ موسمیات کے جاننے والے لوگ جو ہیں کوئی چیز
یقینی طور پر نہیں بتا سکتے، اور نہ ان کی بتائی ہوئی چیز یقینی ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ اب 3 دن بعد مانسون بہت تیزی کے ساتھ یہاں آنے والا ہے اور بہت جلد بارش ہونے والی ہے اور 3 دن میں بارش ہو جائے گی، معلوم ہے تیسرے دن اتنی کڑاکے کی دھوپ ہے کہ بارش کا نام و نشان نہیں، دھوپ کیا بولتا ہے بادل کا نام و نشان نہیں۔ اب اس محکمے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اچانک آیا اور گھوم گیا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں آلات کے ذریعے تھوڑا سا خبر لے لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اور پھر بارش ہوگی تو کتنی بارش ہوگی، کیسے بارش ہوگی؟ آج کل جو موبائل میں دیکھیے اس میں موسم دکھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہاں تھوڑا بوندا باندی ہو، 5 بجے بوندا باندی ہو سکتی ہے، 10 بجے جو ہے تھوڑا تیز بارش ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے تیز ہوگی، پھر بوندا باندی ہو سکتی ہے، بادل 24 گھنٹے رہیں گے، یا اس وقت تو سورج نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ان کے بتائی ہوئی چیز بالکل صحیح اور یقینی ہو۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا علم بالکل یقینی ہے، جہاں پر جتنا جیسے چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ابھی یہاں 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرنے لگے ہیں کہ آج تو ہم جان جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اندر اس کی پوری ساخت، پوری اس کی شکل و صورت، پورا اس کا ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب دیکھا جاتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں اس میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کی جانچ نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے والا نیا مہمان بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ قانونی اپرادھ اور جرم ہے، لیکن بہرحال معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی یہ جو قدرت ہے اس پر لوگوں نے ضرب لگا دی اور اس اختیار کو حاصل کر لیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ کیوں؟ ایک مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اب یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ کو هو اللہ الخالق البارئ، خالق پوری شکل و صورت بنانے والے کو کہتے ہیں، اور باری جو ہے ابتدا سے جب شکل نہیں بنی ہے، ڈھانچہ نہیں بنا ہے، ایک اللہ نے جیسا چاہا ہے خاکہ ہے، اس وقت جانتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور، کیونکہ باری وہ ہے، نئے سرے سے بالکل ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے وہ، تو وہ جانتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش ہوگی یا بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ اسی وقت سے جب باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العزت، بلکہ نطفہ جو نکلتا ہے نا اس وقت سے بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر اب چلا جائے تو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ایک مٹھی مٹی لے آؤ، فرشتوں نے مٹی پوری دنیا سے لی، کالی بھی مٹی لی، چکنی بھی مٹی لی، ٹھوس مٹی لی، برور مٹی لی، ہے نا، کیچڑ والی بھی مٹی لی، یہ بھی مٹی لی، پوری دنیا سے انہوں نے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا، کوئی کالا پیدا ہو رہا ہے، کوئی گولا پیدا ہو رہا ہے، کوئی سخت مزاج پیدا ہو رہا ہے، کوئی نرم مزاج پیدا ہو رہا ہے، کوئی لمبا پیدا ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا پیدا ہو رہا ہے، کسی کا مزاج بہت اچھا ہے، کسی کا مزاج بہت خراب ہے، کوئی کیسا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس کے بعد دائیں طرف پھینک دیا، کہا یہ جنتی ہے، اور ایک مٹھی مٹی لی بائیں طرف پھینک دیا، کہا یہ جہنمی ہے، مجھے اس کی کوئی نہیں پرواہ کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ کون؟ جہنم میں جائے گا۔ تو جب انسان چینٹیوں کے سر کے برابر تھے، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تمام کائنات کو، اس کے بعد بتایا کہ اتنے انسان پیدا ہوں گے، اس وقت جب ذرے کے ذریعے انسان کو پیدا کیا گیا تو اللہ کو اس وقت بھی یہ معلوم تھا کہ یہ اس میں مرد ہے، یہ عورتیں ہیں، کتنے مرد جنتی ہیں اور کتنے عورتیں جنتی ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کتنے مرد جہنمی ہیں اور کتنے جنتی ہیں، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا، وہ اللہ اس وقت بھی جانتا تھا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک نطفے کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، پھر اس کے بعد یہ ایک نسل
کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے 4 طرح سے کی ہے، 4 طرح سے کی ہے، اور ہم آپ صرف ایک ہی طرح کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا ملاپ، مرد اور عورت کا ملاپ، جس کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کلوننگ کا سسٹم قائم کر دیا، ایک دوسرے کے اس میں نطفہ ڈال کے کہ ان کا نطفہ ان کے اندر ڈال دیا، وہ لیکن ہے بہرحال وہی سسٹم، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے 4 طرح سے انسان کی تخلیق کی۔ پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی صرف مٹی سے، بن باپ کے بن ماں کے، ہے یا نہیں؟ دوسری تخلیق حضرت حوا کی ہوئی، جو خاتون تھی، عورت تھی، سب کی ماں، سب کی دادی ہیں۔ پہلی خاتون ہے آدم علیہ السلام کے سینے سے، آدم علیہ السلام کے سینے سے، وہ مرد سے، اور یہ نہیں کہ فطری طور پر پیدا ہوئی ہوں، سینے سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا ہوتا جس سے ہم مانوس ہوتے اور وہ بھی مجھ سے انسیت کا اظہار کرتا، تو اللہ رب العزت نے ان کی انسیت کے لیے ان کے سینے کو سوتے ہوئے جب سو رہے تھے سینہ چاک کیا، اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اٹھے تو دیکھا بڑی انسیت اور پیدا ہوئی، اللہ نے ان کا رشتہ قائم کر دیا، وہ میاں بیوی ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو جی چیز کھاؤ، بس فلاں درخت کا پھل مت کھانا ورنہ سمجھ لو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے دوسرا انسان جو پیدا کیا وہ کس سے؟ آدم علیہ السلام کے سینے سے، وہ بھی بن باپ، لیکن ہاں مرد کے ذریعے پیدا ہوئی۔ تیسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے لیکن باپ نہیں ہے۔ ہر انسان کا باپ موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں، ورنہ وہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ فاحشہ، بدکار اور کیا بولتے ہیں زانیہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ بہت نیک تھی، پاکیزہ تھی، نیک صفت تھی، کبھی برائیوں کی طرف وہ گئی ہی نہیں۔ قرآن اس کی تصدیق کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ معجزے کے طور پر پیدا کیا کہ بن باپ کے ماں کے ذریعے بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ 3 شکلیں بن گئی۔ اس کے بعد چوتھی شکل یہ ہے کہ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوئے، مرد اور عورت کے پانی سے مل کر تمام انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو 4 طرح سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، ان میں سے ہم سب ہیں۔ تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ شروع سے جانتا ہے، اور ہم ایک مرحلہ گزرنے کے بعد کب ہم جان پاتے ہیں کہ جب بچہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ نطفے کے بعد وہ خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر وہ 40 دن تک خون کا لتھڑا ہوتا ہے، خون کے لتھڑے کے بعد پھر وہ مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ علقہ 40 دن تک رہتا ہے، علقے کے بعد پھر اس کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے۔ جب یہ ہو گیا ثم من نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، یہ 3 شکلیں جب ہو گئی، 40 4 مہینے ہو گئے، سمجھ رہے نہیں؟ 4 مہینے کے بعد اب اس کے اوپر ہڈی چڑھائی جاتی ہے، ہڈی جب بن جاتی ہے تو اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو فرشتے کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تخلیق مکمل کرو۔ فرشتہ آتا ہے، اب اللہ سے پوچھتا ہے اسے بیٹا بناؤں کہ بیٹی؟ اللہ کہتا ہے بیٹا، فرشتہ بیٹا بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کہتا نہیں بیٹی تو اللہ اس فرشتہ بیٹی کی شکل دے دیتا ہے۔ اسے مکمل کروں یا ادھورا رکھوں، اس کی تخلیق کامل ہو یا کچھ نقص پیدا ہو رہے، اللہ جیسا حکم دیتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ دیتا ہے مخلقہ، پوری تخلیق ہو تو انسان بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اگر کہہ دے کہ غیر مخلقہ، کہ پوری تخلیق نہیں ہونی چاہیے، تو گویا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں پر پروردگار اس کے اندر نقص پیدا کر دوں؟ ہاتھ میں، آنکھ میں، ناک میں، منہ میں، پیر میں، سر میں، کان میں، کس جگہ کر دوں؟ جہاں اللہ حکم دیتا وہیں ہو جاتا ہے۔ سب کی 5 انگلیاں ہیں، بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں،
بہت سے پیدا ہوتے ہیں ان کی انگلیاں نہیں ہوتی، اسے بندھی ہوئی ہوتی بالکل ختم ہوتے ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے کہ غیر مخلقہ میں سارے انسان داخل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پوری شکل بن جاتی ہے تب جا کر ہمارا آلہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اب بھی یہ نہیں بتا پاتا کہ مکمل ہے یا ادھورا ہے، اب بھی نہیں بتا پاتا، یہ اللہ کو معلوم، اس کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو معلوم ہو کہ ہم یہ کما رہے ہیں، آپ کل جاب والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا، ہمیں تو معلوم ہے آج میری تنخواہ جو ہے 2 لاکھ روپے مہینے ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک مہینے میں ہماری 6,000 بن رہی ہے، ایک دن کے ہماری تنخواہ 6,000 بن رہی ہے، 7,000 بن رہی ہے، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، پرسوں بھی وہی ہے، مہینے کے آخر میں جا کر ہماری 2 لاکھ تنخواہ بن جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو ہمارے تو معلوم ہے کہ کتنا فائدہ، لیکن سچ بات یہ کہ نہیں معلوم کہ کل آپ کیا کمائیں گے اور کیا پائیں گے، آپ کو نہیں معلوم۔ آج بالکل آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کل جیسی وقت ہوا آپ کی ڈیوٹی کا، کیا ہوا، آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کل ہم کمائیں گے 60,000 روپے، کل بھی ہم جا کے کمائیں گے، لیکن وقت آنے سے پہلے ہی ختم۔ اب وہاں پر آپ کے اس میں غیر حاضری لگ گئی کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اس دن تک اس کی حاضری، اس کے بعد ختم۔ کہاں آپ نے کمایا؟ آپ کاروباری ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ارے بھائی ہم دکان کھولتے ہیں روزانہ کہ میری انکم 2 لاکھ کی ہے، میری انکم 50,000 کی ہے، 10,000 کی ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو اتنا روزانہ کماتے ہیں۔ صبح آپ کی آنکھ کھلی، معلوم ہوا کہ آپ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، کیا ہوا، دکان بند پڑی ہے، کہاں گئے آپ کے 10,000 اور 50,000 اور 2 لاکھ کی انکم، کہاں گئی، ٹھپ۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کب ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک شکل بنتی ہے، اور کیا ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5ویں بات جو غیب کی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کہاں اور کیسے مرے گا، کس سرزمین میں مرے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کیسے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ صحرا کا، ریگستان کا رہنے والا تھا۔ وہ آیا کہ اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں؟ ہاں۔ اس نے یہ سوالات کیے جو آپ کے بتائے گئے، قیامت کب آئے گی؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی امید سے ہے، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ نبی یہ بتا دیجئے کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں علاقے میں جو ہے خشک سالی آ گئی ہے، یعنی قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ بتا دیجئے کب بارش ہوگی۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میں کہاں پیدا ہوا، یہ تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے ماں باپ نے بتا دیا، بھائیوں نے بتا دیا، سب نے بتا دیا کہ تم فلاں جگہ پیدا ہوئے، یہ تو معلوم ہے۔ اور آج کل تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، فلاں بج کر فلاں منٹ پر پیدا ہوئے، 3:02 پر پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے سیکنڈ میں لکھ دیا جاتا ہو سکتا ہے، ورنہ بہرحال گھنٹہ اور منٹ تو موجود ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ بچہ یہاں پر پیدا ہوا۔ اس کی تصدیق ڈاکٹر جو اس وقت کا موجود ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہی سرٹیفکیٹ آپ کی ساری زندگی کام کرتا ہے، ساری زندگی وہ کام کرتا ہے۔ جہاں جائیے سرٹیفکیٹ دکھائیے کب آپ پیدا ہوئے، وہیں سے آپ کی زندگی کی ساری چیز شروع ہوتی ہے۔ ایڈمیشن لینے گئے سرٹیفکیٹ لائیے، آپ کہیں جاب کرنے گئے سرٹیفکیٹ لائیے، کہاں یہ کرنے گئے سرٹیفکیٹ لائیے، جہاں جائیے سرٹیفکیٹ لائیے، پاسپورٹ بنانا ہے سرٹیفکیٹ لائیے، آئی کارڈ بنانا ہے سرٹیفکیٹ لائیے، فلاں چیز بنانا ہے سرٹیفکیٹ لائیے، ہر جگہ سرٹیفکیٹ چلنے لگا آپ کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے وہ تو معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کہاں مروں گا، اب آپ یہ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ یہ ہے حقیقت کا، یہ ہے غیب کا علم کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ہم دنیاوی تھوڑا سا ٹھاٹ باٹ، عیش عشرت اور دنیا کی تھوڑی ترقی دے کر ہم اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں کہ ہم نے اللہ کے علم کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ کا جو غیب کا علم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم اس کے سوا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پر کما حقہ ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔